السلام علیکم ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الحمدللہ صلی ثم اللہ علیہ الحمدللہ۔ وسلم۔ آج پھر ایک بار ہم قبلہ جماعت شاہ صاحب کے آفیشیل پیج پہ لائیو ہیں، اور الحمدللہ آج کی محفل بہت روحانی نورانی محفل ہے۔ آپ نے مختلف سوشل ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے دیکھا ہوگا۔ آج کی محفل اس اعتبار سے منفرد ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس میں ہم مبارک جگہوں کی زیارت کریں گے۔ میری مراد درگاہ علی اشرفیہ جائز شریف، درگاہ مخدوم اشرف جائز شریف کی ہم لائیو زیارت کریں گے، جس کو قبلہ حضرت علامہ سید شاہ جمال اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب پکچر کے ساتھ ساتھ بیان بھی کریں گے کہ کون سی چیز کیا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو الحمدللہ خانقاہ اشرفیہ جائز کے اندر قبلہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت ساری یادیں موجود ہیں، تو وہ کہ حضور کے والا اپنے مخصوص انداز میں آپ سب کو بیان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں تمام ویورز کو اور قبلہ سید جمال اشرف الاشرفی الجیلانی صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں اور سب کو خیر مقدم کرتا ہوں اپنے قبلہ جمال اشرف صاحب کے آفیشیل پیج پر۔ میں حضرت کی طرف مخاطب ہوں اور حضرت سے عرض کرتا ہوں کہ حضرت انشاءاللہ تعالیٰ خانقاہ اشرفیہ جائز سے کنیکٹ ہو گئے ہیں لوگ، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی لائیو کریں گے جب تک حضرت ہم آپ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جی حضرت۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمیں بھی بے حد خوشی ہے، بے حد مسرت ہے کہ آپ حضرات ہم سے جڑ رہے ہیں اور اس لائیو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ آج کا پروگرام ہم نے بہت روحانی پروگرام ہمارے اور آپ سب کے لیے رکھا ہے کہ پروگرام تو ماشاءاللہ آپ سنتے بھی آ رہے ہیں، دیکھتے بھی آ رہے ہیں، تو آج میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو کچھ روحانیت کے وہ مناظر دکھائیں جو شاید ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہو۔ جو جائز آ چکے ہیں وہ تو برابر دیکھتے رہتے ہیں، زیارت کرتے رہتے ہیں، مگر جو بھی جائز نہیں پہنچے، نہیں آ پائے، ان کے لیے میں نے خصوصی طور سے یہ وقت نکالا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی ان سب تبرکات کا جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ سے ریلیٹڈ ہیں، ان کی یادگار ہیں جائز میں، تو ہم اس کی آپ کو زیارت کرائیں گے۔ اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جناب مولانا عرفان اشرفی صاحب راجستھان کے اور جناب مولانا عثمان اشرفی صاحب دونوں جڑ گئے ہیں، اور آپ درگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جائز کا منظر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ اور انشاءاللہ ابھی سب سے پہلے مولانا عرفان صاحب مین گیٹ کی زیارت کرائیں گے، تو درگاہ کا جو مین گیٹ ہے، اور اس گیٹ کو باب اشرف کہا جاتا ہے، اس باب اشرف کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی درگاہ جائز میں 2 بار چلہ فرمایا، وہ بھی 40 دن کا 2 بار آپ نے چلہ فرمایا، اور اپنے سب سے چھوٹے پوتے شاہ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ کو جائز کا سجادہ نشین بنایا، اور آپ نے ان کے بارے میں فرماتے ہیں، شاہ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی لطائف اشرفی میں، جو آپ کے خلیفہ کی لکھی ہوئی ایک نایاب جو ہے بہت علم و معرفت کی کتاب ہے، اس میں آپ فرماتے ہیں حضرت شاہ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہ موسوم باسم نبوی، موسوم باسم نبوی، میں نے ان کا نام حضور کے نام پر احمد رکھا، اور موصوف بصفات مصطفی، اور ان کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفاتیں ہیں۔ تو آپ نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ حاجی احمد رحمت اللہ علیہ کی تعریف لطائف اشرفیہ میں
لطائف اشرفی بہت معروف اور مقبول وہ کتاب ہے، اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ حضرات اس میں بھی دیکھیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ گیٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، یہی باب اشرف ہے، یہ باب اشرف درگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا مین گیٹ ہے۔ اسی سے درگاہ کے اندر، یہ اندر سے لیا جا رہا ہے، باہر سے نہیں، باہر کچھ نیٹ ورک ایشوز تھا تو وہ باہر سے نہیں لیا جا رہا ہے، یہ اندر سے، یہ اندر کا یہ منظر ہے درگاہ مخدوم اشرف جائز کا جو ہے۔ اور جیسے ہم لوگ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلے وہ نیم کا درخت آتا ہے۔ نیم کا درخت جو ہے، جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ چلہ فرما رہے تھے تو آپ اسی چلے کے دوران آپ مسواک فرما رہے تھے، تو مسواک فرماتے ہوئے آپ نے اسی مسواک کو آپ نے زمین میں لگا دیا، اس کو زمین میں لگا دیا۔ وہ الحمدللہ وہ ایک نیم کے پیڑ کا درخت، یہ دیکھیے یہ آپ کے سامنے ہے، یہ نیم کا درخت ہے، یہ وہی نیم ہے، وہی نیم پیڑ کا درخت ہے جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ نے درگاہ مخدوم اشرف جائز میں مسواک کرتے ہوئے زمین میں لگا دیا تھا۔ آج ماشاءاللہ دیکھیے کتنا تناور درخت ہے اور بالکل ہرا بھرا رہتا ہے، سبز و شاداب رہتا ہے۔ جبکہ آپ اس پیڑ کو آپ دیکھیں گے، قریب سے دیکھیں گے، یہ تو آپ پیڑ کو آپ دور سے دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ بالکل ہرا بھرا ہے، اور اس کو آپ قریب سے دیکھیں گے، پاس سے دیکھیں گے تو اس کی جڑیں جو ہے بالکل سوکھ چکی ہیں۔ اس کی جڑیں دیکھیے گا، وہ نیچے سے بالکل سوکھ چکا ہے، آپ دیکھیے بالکل قریب سے دکھایا جا رہا ہے بالکل آپ کو یہ پیڑ، بالکل دیکھیے آپ، بالکل پیڑ اس کا بالکل نیچے سے بالکل سوکھ چکا ہے، جڑوں بھی نہیں نکلتی ہیں۔ لیکن مگر یہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی زندہ کرامت ہے کہ اوپر اس کی نئی نئی شاخیں نکلتی رہتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہری ہری پتیاں، ابھی بھی نئی نئی شاخیں، اس میں ابھی بھی ایک نئی شاخ پھر نکلی، مولا عرفان اشرفی صاحب نے ہمیں بتایا کہ ابھی پھر ایک نئی شاخ اس میں سے نکلی ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ بہت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بہت بڑی کرامت ہے اور زندہ کرامت ہے۔ اور ماشاءاللہ ایک خاص بات یہ ہے کہ ہر نیم کے پیڑ کی پتیاں کڑوی ہوتی ہیں، ہر نیم کے پیڑ کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ کڑوی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اس پیڑ کی پتی بھی کڑوی نہیں ہوتی بلکہ میٹھی ہوتی ہے، اور لوگ جو بھی زیارت کے لیے آتے ہیں اس پتی کو لے کے جاتے ہیں اور کھاتے ہیں، انشاءاللہ ان کو اور شفا یاب ہوتے ہیں، بیماروں کو شفا ملتی ہے۔ تو بھائی جس درخت میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک لگ جائے تو سوچئے وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے، اس لیے کہ اولیاء کرام جب ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ زندہ رہتے ہیں، تو ان کی چیزیں، ان کی یادگار جو ان سے ٹچ ہو جاتی ہیں، جو ان سے مس ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی ہمیشہ زندہ رہتی ہیں اور کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی ہیں۔ ویسے ہی یہ جیتی جاگتی کرامت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پیڑ ہے۔ اور ماشاءاللہ ابھی آپ اور آگے دیکھیں گے تو اس پیڑ کے بعد آپ دیکھیں گے آگے چلہ خانہ ہے، جہاں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے چلہ فرمایا تھا۔ یہ پیڑ کے پاس سے گزرتے ہیں، پیڑ کے بغل سے ہی جاتے ہیں، یہ حال ہے یہاں ماشاءاللہ۔ یہاں پر دارالعلوم جائز کا بھی ابھی ہم آپ کو زیارت کرائیں گے، دارالعلوم جائز کی بھی آپ دیکھیں گے، اور یہ بڑا سا حال ہے، یہاں بچے حفظ وغیرہ بھی کرتے ہیں، اساتذہ کرام بچوں کو لے کے بیٹھتے ہیں یہاں، بچے اس پورے حال میں دارالعلوم جائز کے جتنے بچے سب یہیں بیٹھتے ہیں اور ماشاءاللہ یہیں حفظ بھی کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے لکھا ہوا ہے اوپر، دیکھیے چلہ شریف لکھا ہوا ہے، یہ چلہ شریف لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیے یہ ملک محمد جائسی ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، جنہوں نے ہندی میں ایک پدماوت کتاب لکھی ہے، پدماوت کتاب لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سید اشرف پیر پیارا، ہندی میں کہتے ہیں سید اشرف پیر پیارا، جہی ماہی پنتھ دیہ اجیارا،
और जायस नगर धर्म स्थानु तहाँ आई कवि केहूं बखानू। तो ये हिंदी में जो है मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी माशाल्लाह ये चिल्ला खाना हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर साहब की ज़ियारत कर रहा हूँ आप लोग। आवाज़ जो है टेक्निकल इश्यूज की वजह से रुक गई है। हजरत आपकी आवाज़ टेक्निकल इश्यूज की वजह से रुक गई है। जी हजरत। तमाम नाज़रीन अल्हम्दुलिल्लाह चिल्ला शरीफ की ज़ियारत फरमा रहे हैं। ये वो मुकाम है जहाँ पर हजरत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जायज शरीफ के अंदर 2 बार चिल्ला फरमाया, 2 बार। अल्हम्दुलिल्लाह अभी उस्मान अशरफी साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस्मान अशरफी साहब अंदर की जानिब जाएं और नाजरीन को वो हिस्सा भी दिखाएं जहाँ पर हज़रत सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत भी फरमाते थे और क़याम करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जगह के अंदर जो है वो वज़ू खाना भी मौजूद है जहाँ पर मखदूम पाक अलैह रहमा वज़ू फरमाते थे। टेक्निकल कुछ इश्यूज़ है, इंशाअल्लाह ताला जैसे ही ज्वाइन होंगे तमाम नाज़रीन के दरमियान होंगे। अभी बहुत सारे दीगर मुकामात पे ज़ियारत अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। चिल्ला खाने के अंदर जो है वो स्टोन ऑफ काबा शरीफ की ईंट मौजूद है जो हज़रत खिज़िर अलैहिस्सलाम ने हाजी उल हरमैन हज़रत सैयद अहमद अशरफ जायसी साहब को अता फरमाई थी। और हाजी उल हरमैन हज़रत सैयद हाजी अहमद अशरफ रशीद जिलानी साहब के बारे में है कि उन्होंने 17 बार जो है वो हज अदा किया। सुभान अल्लाह, 17 बार जो है उन्होंने हज अदा किया। तो कोशिश हमारी टीम कोशिश कर रही है जैसे ही ज्वाइन होते हैं इंशाअल्लाह ताला आप लोग दोबारा मुस्तफ़ीद होंगे नायाब जगहों की ज़ियारत के लिए। जैसा कि हुजूर वाला अल्लामा सैयद जमाल अशरफ जिलानी साहब ने फरमाया कि वो जो नीम ट्री है वो नीम ट्री मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मिसवाक शरीफ को आवाज़ आ रही है? जी जी हज़रत अल्हम्दुलिल्लाह आवाज़ आ रही है जी हज़रत। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान हज़रत मौजूद हैं और हज़रत अपने मखसूस अंदाज में बताएंगे। हज़रत जैसे भी फरमा रहे थे कि नीम ट्री ये वो दरख्त है जो किबला मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मिसवाक शरीफ को ज़मीन में पेवस्त कर दिया था। और ये जिंदा करामत है मखदूम पाक अलैह रहमा की कि 650 साल गुजरने के बाद भी दरख्त ऐसा तरोताज़ा है जैसे कि अभी कुछ अरसे ही हुए हैं उस दरख्त को लगे हुए। और सबसे बड़ी खुसूसियात जो हज़रत ने भी बताई कि दरख्त के अंदर की जो रस है वो बिल्कुल मीठा है। नॉर्मली नीम ट्री के अंदर जो है जो वो होता है उसका रस जी तो माशाल्लाह बहुत तारीखी पेड़ है और 600 साल से ज़्यादा हो गया है दरख्त को। जबकि आम तौर पर यह होता है कि कोई भी अगर दरख्त नीम का हो वो 100 साल 200 साल तक से ज़्यादा नहीं रहता, वो सूख जाता है, गिर जाता है। मगर ये मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की करामत है कि आज 600 साल से ज़्यादा हो गया है मगर अभी भी ये पेड़ वैसे हरा भरा हो, सब वो शादाब है माशाल्लाह। ये तो मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की बहुत बड़ी करामत है जायद शरीफ में। और अभी आप हज़रात ज़ियारत कर रहे हैं जायज़ की, तो मैं भी चाहता हूँ कि अभी और आप ज़ियारत करें। तो मैंने सोचा कि एक मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की शान में एक मनक़बत भी पेश हो जाए, उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हीं की तबरुकात की ज़ियारत हो रही है और कुछ नेटवर्क इशू की वजह से
وہ بھی کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، تو ہم جو ہے تب تک ایک حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ہاں یہ دیکھیے آ گئے، دیکھیے یہ چلہ خانہ ہے، دیکھیے یہ چلہ خانہ کے اندر کا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا چلہ خانہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ اندر یہ آپ کا عبادت خانہ ہے، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جہاں عبادت فرماتے تھے، یہ وہ جگہ ہے، اور یہ دیکھیے یہ وہی خانہ کعبہ کا پتھر ہے، یہ وہ خانہ کعبہ کا پتھر ہے جب حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتھر خانہ کعبہ کے طواف کے دوران عطا کیا تھا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اس وقت کا پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، تو کچھ پتھر بچ گئے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کچھ پتھر بچ گئے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا حضرت خضر علیہ السلام کو کہ میرے خاص محبوب بندوں میں یہ تقسیم کر دو، اور یہ پتھر اللہ کی طرف سے آئے تھے، خانہ کعبہ کی تعمیر میں جنت سے آئے تھے، تو یہ پتھر جو ہے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے ملا، تو وہ پتھر آپ لے کے جائز آ گئے، اور حضرت شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جائز سے 17 بار پیدل حج فرمایا، 17 بار پیدل حج فرمایا، اور 18ویں حج میں آپ کو یہ پتھر عطا کیا گیا حرم شریف میں، مکہ شریف میں، اور خانہ کعبہ کے طواف کرتے وقت ماشاءاللہ یہ پتھر کی بھی لوگ آتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑا تبرک ہے جائز کی درگاہ میں، اس لیے کہ آج کے دور میں آپ خانہ کعبہ پہ کبھی کسی پتھر پہ ہاتھ رکھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسی وقت کا پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس لیے خانہ کعبہ کئی بار شہید کیا گیا، کئی بار اس کی تعمیر ہوئی، تو کچھ اس میں نئے پتھر بھی اس میں شامل ہو گئے، مگر آپ اس پتھر کو یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی پتھر ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے تھے، یہ وہی پتھر ہے۔ ابھی آپ دیکھیے وضو خانہ، یہ دیکھیے یہ وضو خانہ ہے، یہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے عبادت خانے میں ہی آپ نے وضو خانہ بنا رکھا تھا کہ آپ کو کہیں باہر جانا پڑے تو آپ نے گڈھا نما بنا دیا تھا، تو اس کو ہم نے سلپ کر دیا ہے، اس کو محفوظ کر دیا ہے اس کو، تو یہاں آپ وضو فرماتے تھے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اور پانی وضو کا پانی اسی کے اندر جاتا تھا، تو یہ بھی جو ہے بہت بڑی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی یہ یادگار ہے، یہ اللہ کے بہت بڑے محبوب ولی ہیں، محبوب یزدانی ہیں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں، تو آپ کا وضو خانہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کا چلہ خانہ ہے، یہ آپ کا چلہ خانہ ہے، یہیں آپ عبادت فرماتے تھے، یہی وضو کرتے تھے، اور خانہ کعبہ کا جو یہ پتھر جو آپ نے اپنے دیکھا ہے، اس کو بھی جو ہے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جو ہے چلے خانے میں ہی اس کو لگوا دیا تھا، محفوظ کر دیا تھا، تو ماشاءاللہ کافی لوگ آتے ہیں اس کی زیارت کرتے ہیں، ماشاءاللہ آج ہم سب بھی زیارت کر رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کے ماحول میں، تو ابھی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہیں آنے جانے کے بارے میں، تو الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ہمیں آپ کو میسر فرمایا، میں خود نہیں جا پا رہا ہوں، میں خود یہاں رائے بریلی میں ہوں، جبکہ جائز سے زیادہ دور نہیں ہوں، مگر پھر بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں بھی نہیں جا پاتا، تو آج الحمدللہ میری بھی زیارت ہو گئی ہے اور آپ کے ساتھ، اور انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر میں والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرف جیلانی مدد اللہ نورانی بھی ابھی کچھ ہی دیر میں جوائن ہونے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی خصوصی دعا ہوگی اور خاص دعا کی جائے گی، ابھی شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ جائیں گے، وہاں پر دعا ہوگی، انہی سے جائز کی نسل ہے، حضرت شیخ طریقت سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی کا مزار پاک بھی انہی کے قرب میں ہی ہے، ان کی بھی آپ زیارت کریں گے، وہاں فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے،
آپ حضرات بھی فاتحہ میں اس میں شامل ہوں خاص طور سے. اور جب بھی فاتحہ ہو تو آپ حضرات جب الفاتحہ کہا جائے گا الفاتحہ تو آپ حضرات درود شریف پڑھیے گا, ایک بار سورہ فاتحہ پڑھیے گا اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیے گا اور پھر آخر میں درود شریف پڑھیے گا. تو انشاءاللہ آپ سب کی طرف سے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. حضرت شاہ عبد الرزاق نور العین رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت شاہ حسن رحمۃ اللہ علیہ, شاہ حسین رحمۃ اللہ علیہ, اور شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ, شاہ فرید رحمۃ اللہ علیہ, اور خاص طور سے حضرت شاہ قتال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شاہ جلال اول رضی اللہ, حضرت شاہ مبارک بودلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت شاہ ولی اشرفی جیلانی, اور حضرت سید شاہ علی نقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کا بھی 5 رمضان کو ہم نے اپنے لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے سے عرس منایا تھا, جو کہ شیخ طریقت حضرت سید شاہ نعیم اشرفی جیلانی کے نانا جان ہیں اور پیر و مرشد بھی ہیں. اور وہیں سے انشاءاللہ پھر آپ کے والد محترم دادا کے شیخ طریقہ حضرت سید قیوم اشرفی جیلانی, اور پھر حضرت سید شاہ نعیم اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہم لوگ اخراج عقیدت پیش کریں گے انشاءاللہ. اور والد محترم کا بس انتظار ہے کہ وہ آ جائیں. اور مولانا عرفان صاحب سے بھی کہوں گا کہ یہاں کی ماشاءاللہ لوگوں نے زیارت کر لی ہے. اب آپ جو ہے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے روضے پر لے کے جائیں, ان کی زیارت کرائیں. الحمدللہ یہ بڑی سعادت کی بات ہے, بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی مدد اللہ نورانی اور تشریف فرما ہے, اور آپ حضرات بھی منتظر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ وہ سب لوگوں نے بہت اچھے سے زیارت کر لی ہے باب اشرف کی, نیم شریف کے درخت کی, اور چلے خانے کی, خانہ کعبہ کی پتھر کی. ابھی مولانا عرفان صاحب ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, تو بھی شاہ حاجی احمد کے روضے پہ جائیں گے اور وہیں سے فاتحہ وہیں سے انشاءاللہ فاتحہ کر دیے اور دعا سب کے لیے کر دیے وہیں سے آستانے پہ. جو حضرات جوائنٹ ہیں, میں نے سب سے کہا ہے کہ آپ لوگ بھی 1 بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں, اور فاتحہ میں آپ لوگ بھی شرکت کریں. آپ لوگ بھی تو ماشاءاللہ کافی لوگ جڑے بھی ہیں, ماشاءاللہ کافی لوگ پروگرام دیکھ بھی رہے ہیں. اور آپ وہ خیریت ہیں, وہ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر ہے, بہت اچھی طبیعت. بس کچھ ہی دیر میں مولانا فان صاحب وہ شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پہ لے کے جائیے, ٹھیک ہے؟ ہاں تو والد صاحب بھی آ گئے ہیں, تو وہیں سے آپ جوائن کر لیجیے ہم لوگوں, تو فاتحہ خوانی ہو جائے وہیں پر, ٹھیک ہے جی؟ جس کا پروگرام ہے ویسا کر رہے ہیں ہم دونوں لوگ آئے. ٹھیک ہے دیکھیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے درمیان خطیب اعظم حضرت علامہ سید شاہ کلیم اشرف الاشرفی جیلانی سجادہ نشین درگاہ مخدوم اشرف جائش شریف موجود ہیں. میں حضرت کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ویورز کے طرف سے بھی حضرت آپ کو سلام اور بہت ساری دعائیں ہم سب کے لیے ہے. حضرت آپ ہم سب کے لیے دعائیں فرمائیں. بہت علیکم وعلیکم السلام. حضرت جیسے ہی مولانا عرفان اشرفی صاحب کنیکٹ ہو رہے ہیں, جیسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ تمام ویورز دوبارہ الحمدللہ زیارت سے مستفید ہوں گے. کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ کر اگین وہ ڈراپ ہو گئے ہیں ہمارے درمیان. ہم کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ کنیکٹ, نیٹ ورک کی پرابلم ہے کچھ, اسی لیے جو ہے. اچھا
اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ حضور والا صاحب سجادہ درگاہ عالیہ شریفیہ مخدوم پاک موجود ہیں ہمارے درمیان. درگاہ مخدوم اشرف جائز شریف کے سجادہ نشین بھی موجود ہیں, وہاں کے ولی عہد بھی قبلہ جمال اشرف صاحب بھی موجود ہیں, اور الحمدللہ رمضان کے مبارک مہینے میں ہم سب درگاہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. اور یہ وہ درگاہ شریف ہے جہاں پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے سید عبدالرزاق نورالعین رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حاجی الحرمین سید احمد اشرف جیلانی جاشی صاحب کو منتخب فرمایا, وہاں بھیجا, اور مخدوم پاک نے بھی وہاں پر کچھ دن قیام کیا, 2 چلہ وہاں پر فرمایا, اور وہاں پر بہت ساری یادیں مخدوم پاک سے وابستہ ہیں, جیسے کہ ابھی قبلہ جماعت شریف صاحب فرما رہے تھے نیم درخت کے بارے میں. یہ قبلہ مخدوم پاک علیہ رحمہ کی زندگی کرامت ہے جو جڑ کی طرف سے, جیسے کہ ابھی غالباً قبلہ فرما رہے تھے کہ جڑ کی طرف سے بالکل خشک ہو گیا ہے, لیکن جب میں نے بھی دیکھا کہ پتہ جو ہے وہ بالکل ہرا بھرا ہے, ایسا لگتا ہے کہ اس کی بڑی خدمت کی جاتی ہے, اور وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کا درخت ہے. تو یہ مخدوم پاک کی کرامت, یہ بہت بڑی کرامت ہے ماشاءاللہ. تمام ویورز کا بھی ایک بار ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائیں. حضور بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. آمین. مولانا عرفان صاحب کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے. جی حضرت, میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا عرفان اشرفی صاحب اگر کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں تو مولانا عثمان اشرفی صاحب جو وہاں موجود ہیں خان درگاہ کے دونوں میں جو بھی کنیکٹ ہو جائے, دونوں میں کوئی بھی کنیکٹ ہو جائے جو کہ آسانی سے ہم لوگ سب لوگ زیارت کر سکے شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے. اور لوگ منتظر بھی ہیں, انتظار بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. زیارت تو خاص چیزوں کی تو لوگوں نے زیارت کر ہی لیا ہے, بس وہی آستانہ ہی صرف جی بے باقی ہے. شک وہ صرف آستانے کی زیارت رہ گئی ہے. انشاءاللہ اس سے بھی لوگ فیض یاب ہو جائیں گے, اس سے بھی. جی حضرت, بالکل بالکل. اور انشاءاللہ خاص دعا بھی کی جائے گی انشاءاللہ آپ سب کے لیے. جی مولانا عرفان صاحب آواز آ گئی آپ کی. ادھر آؤ. مولانا عرفان صاحب آپ کا کیمرہ بند ہے, آواز آ رہی ہے, آپ کا کیمرہ بند ہے. مولانا عرفان صاحب کیمرہ آپ کا بند ہے, کیمرہ آن کیجئے. کیمرہ آپ جو ہے ماشاءاللہ وہ کافی لوگ جڑے ہوئے ہر طرف سے, ماریشس سے بھی ہیں, انگلینڈ سے بھی ہیں, فرانس سے بھی ہیں, بنگلہ دیش سے بھی کافی لوگ ہیں, ہندوستان سے بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت لوگ جڑ گئے ہیں, لیکن پہلے سے سب کو خبر کر دی گئی تھی آج کی زیارت کے تعلق سے کہ ہم نے بتا دیں کہ جن لوگوں نے زیارت نہیں کی تو وہ لوگ بھی زیارت کر لیں درگاہ مخدوم اشرف جائز کی. اور ماشاءاللہ دیکھیے بس کنیکٹ ہونے والے ہیں, وہ کچھ نیٹ ورک ایشوز کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں. ابھی بہت اچھے سے زیارت ہوئی, ابھی پرابلم آئی کوئی دیر پہلے. تو وہ جب تک وہ مولانا عرفان صاحب کنیکٹ ہو رہے ہیں وہ, تو آپ بھی کچھ جائز کے تعلق سے تھوڑا سا بیان کر دیجیے, جائز کے تعلق کے بارے میں کچھ.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى أن تصلي عليه. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. جائز ایک بہت قدیم تاریخی قصبہ ہے. فتح جائز سے پہلے جب میر عماد الدین قلچی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فتح کیا، اس سے پہلے وہ ہندوؤں کا بہت بڑا مرکز تھا، اور اس وقت بھی وہاں سنسکرت کی یونیورسٹی تھی. اس کے بعد جب جائز فتح ہوا، شاندار جامع مسجد بنی. پھر ایک وقت آیا کہ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز تشریف لائے، اور وہاں آپ نے پورے 40 دن کا چلہ کیا. وہاں کے علماء سب بیعت ہوئے. 2 عالم کو آپ نے خلافت سے سرفراز فرمایا. پھر آپ کو جائز اتنا پسند آیا کہ اپنے پوتے الحاج سید احمد اشرف اشرفی الجیلانی کو آپ نے جائز کی ولایت سپرد کی. آپ وہاں پہنچے، آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہوا. لوگ جوق در جوق آتے رہے، سلسلہ اشرفیہ چشتیہ قادریہ میں داخل ہوتے رہے. آپ نے تقریباً 17 بار حج کیا. 17 حج کیا آپ نے جائز سے، اور وہ بھی پیدل کیا. یہ بہت بڑی اولو العزمی کی بات ہے جو ہم نے ابھی تک کسی کے لیے نہیں سنا. کہاں جائز، کہاں مکہ مکرمہ. بہرحال حضرت شاہ حاجی احمد اشرفی جیلانی جائزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آخری حج کے موقع پر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. انہوں نے پتھر کی ایک اینٹ آپ کو دی اور کہا یہ آپ کے دادا جان حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہاتھ کی گڑھی ہوئی اینٹ ہے جو خانہ کعبہ کے لیے آپ نے تیار کی تھی. کچھ بچ گئی تھی، جن کو حکم ہوا ہم نے پہنچا دیا. یہ آخری اینٹ آپ کا حصہ ہے، یہ ہم آپ کو پیش کرتے ہیں. چنانچہ حضرت حاجی احمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اسے لے کے آئے، اور اس میں جلالت اللہ کندہ کرایا. اور حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چلے خانے کی قبلہ کی دیوار میں نصب کیا، جو آج تک سب کے لیے ایک بہت بڑی زیارت گاہ ہے. خانواد اشرفیہ جائز نے ہمیشہ دین کی اہم ترین خدمات کی، دین کی نشر و اشاعت میں ہمیشہ سرگرم رہے. حضرت ملا اشرف علی، ملا باسو اور ملا باقر، بہت سارے علماء و مشائخ نے علم دین کی عظمتوں کو دور دور تک نشر کیا، لوگوں کو خوب فیضیاب کیا. آج بھی بہت بڑی زیارت گاہ ہے جائز کی درگاہ. حضرت حاجی احمد اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سارے سجادہ نشین اسی درگاہ میں آرام کر رہے ہیں. آخری سجادہ نشین حضرت علامہ الحاج سید شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی بھی حضرت شاہ حاجی احمد
اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی آرام فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو درگاہ شریف کی فیوض و برکات سے متمتع اور فیض یاب فرمائے، ان کی عقیدت و محبت میں اضافہ کرے، دین و دنیا کی ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اور اب وہ خاص طور سے ایک درخواست آئی ہے دعا کی ہاں کہ وہ ماسٹر امین مرحوم صاحب احمد آباد والے، ان کے ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کے بڑے بھائی ڈاکٹر ممتاز صاحب کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا جی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور جو ایوب اشرفی کے جو والد صاحب ہیں حاجی انیس ملاقات کیے تھے، ابھی ہم لوگ احمد آباد گئے تھے، اجمیر شریف گئے تھے، تو وہاں سے لوٹ کے آئے تھے تو ملاقات ان کا بھی انتقال ہو گیا، تو خصوصی دعا مغفرت کی ان کے لیے کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ مختلف ابھی تک مولانا عرفان نظر نہیں آئے، کچھ نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے کنیکٹ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ان کے 2 فون تھے، ہم نے کہا دونوں فون میں کوئی بھی جو بھی کنیکٹ ہو جاتا کر لیتے۔ جی جی حضرت، چلیے جب تک وہ کنیکٹ ہو رہے ہیں، ہم ایک منقبت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر جانے پڑھ دیتے ہیں، انہیں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، ایک منقبت بھی ہو جائے ان کی شان میں۔ بہت میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، وہاں جاتے ہی کٹ جاتی ہے دنیا کی پریشانی، وہاں جاتے ہی کٹ جاتی ہے دنیا کی پریشانی، میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی، علی کے لال کا در ہے در مخدوم سمنانی، علی کے لال کا در ہے در مخدوم سمنانی، یہاں کا دانا ہے دانا، یہاں کا پانی ہے پانی، یہاں کا دانا ہے دانا، یہاں کا پانی ہے پانی، میرے غم کا مداوا ہے در محبوب یزدانی۔ الحمدللہ اب ہم آپ زیارت کر رہے ہیں حاجی الحرمین حضرت شاہ حاجی احمد رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پاک کی، ان کا روضہ مبارک ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، اور والد صاحب انشاءاللہ یہیں سے الفاتحہ کہیں گے، تو آپ سب حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر فاتحہ میں شامل ہو جائیں، اور خصوصی دعا بھی والد صاحب سب کے لیے فرمائیں گے، آپ سب کے لیے جو بھی حضرات جڑے ہیں پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بهم، صل عليه
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مولا کریم مکارسات بندہ نواز ان کلمات طیبہ کی اور جو کچھ اس موقع پر تلاوت کی گئی سب کا ثواب نبی رحمت آقائے نعمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح پاک کو نظر کرتے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حضور کے تمام اصحاب کرام، ازواج طاہرات امہات المومنین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی روح کی ارواح طیبہ کو نظر کرتے ہیں۔ سلسلہ و سلسلہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ، سلسلہ و سلسلہ محبوب ارزانی غوث العالم مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی، جد امجد شاہ عبد الرزاق نور العین اشرفی جیلانی رضی، جد امجد شاہ حاجی احمد اشرفی جیلانی موسوم باسم نبوی موصوب بصفات مصطفی روح مقدم، حضرت کے اولاد امجاد میں سب کو حضرت شاہ مبارک بول شاہ ولی، سلسلہ و سلسلہ شاہ نقی اشرف شاہ نعیم اشرف اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارواح کو نظر کرتے ہیں۔ مولا تعالیٰ قبول فرما، فضل فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو متنوع فرما، اور کرونا وائرس سے ہم سب کو محفوظ فرما، حفظ و امان میں رکھ، اور خاص طور سے جو اس میں دنیا سے رخصت ہو گئے خصوصیت کے ساتھ ماسٹر امین اشرفی، ان کے بھائی ڈاکٹر ممتاز اور انیس اشرفی، ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات رفاقت صاحب نے بھی درخواست کیا تھا ان کی اہلیہ کے لیے۔ ہاں، رفاقت صاحب اشرفی کی اہلیہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ان کی اولاد پر خصوصی فضل و کرم فرما، ان کے بھائیوں کے کاروبار میں روز ترقی عطا فرما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد کما صليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام والحمد بہت بہت شکریہ ابو آپ کا کہ آپ نے بھی وقت دیا ابو آپ نے، اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ناظرین بہت خوش ہو گئے ماشاءاللہ، بہت دلچسپی کے ساتھ ماشاءاللہ دیکھ بھی رہے ہیں، اور بہت لوگ ماشاءاللہ جڑ گئے اس ٹائم زیارت فاتحہ میں، بہت لوگ شریک ہو گئے، کم سے کم ہزاروں کی تعداد میں اس ٹائم لوگ ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ علامہ عرفان اشرفی ہیں، مولا عرفان اشرفی صاحب بہت دیر میں نظر آئے آپ، مولانا عثمان علی مولانا عثمان اشرفی ہیں، سبحان اللہ، یہی پکڑ کے لائے مولانا عرفان کو۔ ماشاءاللہ سب بہت خوش ہو گئے، اور تھوڑا لوگ دادا میاں کے مزار پاک کی بھی لوگ زیارت کرنا چاہ رہے ہیں، تھوڑا سا دکھا دیے، تھوڑا نام جو ہے نا کتبہ جو ہے وہ تھوڑا سا دکھا دیے، کتبہ قریب سے دکھا دو۔ ہاں، یہ جو آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں، یہ حضور شیخ طریقت جد محترم سید شاہ نعیم اشرفی جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پاک ہے۔ الحمدللہ آپ سب حضرات نے اسی آستانے سے آپ نے ابھی فاتحہ خوانی کی، والد محترم خطیب اعظم حضرت علامہ الحاج سید شاہ محمد اشرف کلیم اشرفی جیلانی مدد اللہ نورانی
آپ اسی درگاہ کے سجادہ نشین ہیں، خانقاہ احمدیہ اشرفیہ جائز الحمدللہ، اور اسی درگاہ شریف ہی سے ہی لگا ہوا دارالعلوم جائز بھی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ مولانا عرفان صاحب تھوڑا ناظرین حضرات جنہوں نے دارالعلوم بھی جائز کی بھی زیارت نہیں کی تو درگاہ کے ساتھ ساتھ دارالعلوم جائز کی بھی زیارت کر لیں، وہ بھی جو ہے دیکھ لیں۔ الحمدللہ سب جو آپ مزاریں دیکھ رہے ہیں سب چیز خانواد اشرفیہ کی ہے، بزرگان دین ہے، اور یہ ہمارے شفیع صاحب ہیں، یہاں کے مجاور ہیں، خادم ہیں، یعنی کہ ان کو بھی دکھا دیے کہ لوگ ان کو بھی دیکھ لیں۔ یہ درگاہ کی خدمت انجام دیتے ہیں، شفیع صاحب ہیں، مجاور ہیں یہاں کے، اور الحمدللہ بہت خدمت کرتے ہیں درگاہ کی پوری صاف صفائی دیکھ بھال۔ الحمدللہ یہ آپ مزار پاک دیکھ رہے ہیں، یہ وہ نیم کا درخت ہے جو بھی آپ نے دیکھا۔ اور اب مولانا عرفان صاحب جو ہے دارالعلوم جائز کی طرف کیمرہ لے کے جا رہے ہیں، تو آپ حضرات دارالعلوم جائز کی بھی، ابھی تو آج کل تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے مدرسہ بند ہے، چھٹی ہے، اور کچھ اساتذہ کرام کچھ بچے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جا نہیں پائے تھے، تو کبھی 8-10 بچے ہیں مدرسے میں ابھی فی الحال ہیں، بھی وہ رہتے ہیں مولانا عثمان اشرفی کے ساتھ۔ مولانا عثمان صاحب مدرس بھی ہیں، اسی دارالعلوم میں پڑھاتے بھی ہیں۔ یہ لائبریری ہے یہاں کی دارالعلوم جائز کی، ابھی بند ہے، اور یہاں یہ دارالعلوم جائز کا صحن ہے۔ اور ماشاءاللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم جائز کے محتمم ہمیں محترم ہمدرد قوم و ملت حضرت علامہ مولانا سید قسیم اشرف جیلانی حسن میاں صاحب مدد اللہ نورانی، انہی کی نگرانی میں دارالعلوم چلتا ہے۔ ماشاءاللہ کم 200 سے زائد بچے اس مدرسے میں زیر تعلیم ہیں، ان کا ہاسٹل ہے، رہنے کا کھانے کا سب انتظام اسی میں رہتا ہے، دارالعلوم کی طرف سے ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ دارالعلوم کا دارالافتاء ہے، دارالعلوم جائز کا جو آپ زیارت کر رہے ہیں۔ اور مولانا عثمان صاحب آفس، ہاں یہ صحن ہے یہاں دارالعلوم جائز کا ماشاءاللہ۔ اور یہ سب کمرے ہیں، اساتذہ کرام کے کمرے بھی ہیں، اسی میں آفس بھی ہے، مہمان وغیرہ بھی جاتے ہیں، اس کے موقع پہ آتے ہیں تو یہاں ان کے قیام کا بھی انتظام کیا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ تو آپ رات نے زیارت کی، آپ نے درگاہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بھی جائز کی، تمام تبرکات جو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے ریلیٹڈ جو تبرکات تھے ان کی بھی آپ نے زیارت کی۔ اب آپ حضرات جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں، باقی جو ہے دیکھنے کے ساتھ ساتھ شیئر بھی کریں، اپنے دوستوں کو رشتہ داروں تک شیئر کریں، واٹس ایپ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، میسنجر کے ذریعے سے، تاکہ جن لوگوں نے جائز کی زیارت نہیں کی ان تک بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، وہ حضرات بھی زیارت کریں، زیارت سے فیضیاب ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مولانا عرفان صاحب آفس میں آ گئے ہیں، یہ دارالعلوم جائز کا یہ آفس ہے، دارالعلوم جائز کا آفس ہے الحمدللہ۔ اور کافی بچے ماشاءاللہ یہاں فیضیاب ہو کے، عالم فاضل ہو کے نکلتے ہیں، حفظ ہو کے ہر سال نکلتے ہیں۔ اس بار لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے دارالعلوم جائز کی دستار بندی نہیں ہو پائی، اور آپ حضرات اس جلسے میں شریک نہیں ہو پائے، تو الحمدللہ آپ حضرات نے بھی زیارت بھی کر لی، درگاہ کی بھی اور دارالعلوم کی بھی، انشاءاللہ آپ حضرات شیئر کیجیے گا۔ اب ہم رخصت ہوتے ہیں ہم۔ جی حضرت ماشاءاللہ الحمدللہ دارالعلوم جائز کی بھی زیارت کی، بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت ابھی مولانا عرفان صاحب جو مزارات کی زیارت کرا رہے ہیں، اور لوگوں کی خواہش بھی ظاہر ہو رہی ہے، مختلف کمنٹ کے ذریعے سے لوگ ظاہر بھی کر رہے ہیں کہ حضرت اور مزارات کی زیارت کروا دیں۔ قبلہ نکی علی اشرف علیہ شفیع جیلانی جو کہ مولانا عرفان صاحب تو ابو آپ چاہے آپ جو ہے جا سکتے ہیں، لوگ اپنا زیارت کرتے ہیں جب تک چاہیں گے۔ السلام علیکم۔
वालेकुम। माशाल्लाह हमारे दरमियान खतीब आज़म हज़रत अल्लामा सैयद शाह कलीम अशरफ अल-शफी अल-जिलानी साहब मौजूद थे, प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे थे। हज़रत ने दुआ भी फरमाई, फातिहा खानी भी की, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग शिरकत। जी तमाम व्यूवर्स को भी खुश आमदीद कहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो ज़ियारतें की उसके फैज़ से सब माला माल होंगे। हज़रत ने दुआ भी फरमाया है, रमज़ान का मुबारक महीना और अशरा मग़फ़रत में है, अल्लाह पाक इन नेक मुकामात के माशाल्लाह हम सबके कमेंट्स भी देख रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग कमेंट्स कर रहे हैं। माशाल्लाह उस सब के लिए हम दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए, आप सबकी ज़ियारत को कबूल फरमाए, और इन तबर्रुकात जो आप बता देखे उसकी भी बरकतों और रहमतों से सादतों से मौला आप सबको फैज़याब फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना इरफान शफी साहब, अच्छा माशाल्लाह जी, दिशान शफी साहब, मौलाना इरफान शफी साहब से अर्ज़ कर रहा हूँ कि मौलाना साहब किबला नक्की अली अशरफ अल-शफी जिलानी साहब के मज़ार की ज़ियारत करवा दें। नाना जान दादा मियाँ के नाना जान हज़रत सैयद शाह अली नक़ी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने की ज़ियारत करा दी है। ठीक है मौलाना उस्मान साहब की आवाज़ आ रही है आपको? सैयद शाह अली नक़ी रहमतुल्लाह अलैह ये आप देख रहे हैं, ये भी ये दरगाह शरीफ का बैरूनी मंजर है, ये बाहर का हिस्सा है ये, और इसी में दारुल उलूम जायज़ और दरगाह मखदूम अशरफ जहांगीर समना ये बाहर से गेट ये आप देख रहे हैं। ये जो दरगाह मखदूम अशरफ जहांगीर समना की बाब अशरफ ये आप देख रहे हैं, बाब अशरफ ये बाहर का जो है मंजर है, ये बाहर का ये मेन गेट है। इसी गेट से दरगाह शरीफ के अंदर दाखिल होते हैं। माशाल्लाह हम आप सबका बहुत खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके कि आप हजरात ने इतना वक्त दिया, आप हजरात ने व्यूअर्स ने ज्वाइनिंग के ज़रिए से, एक कमेंट के ज़रिए से, हम अल्हम्दुलिल्लाह आप सब के लिए बहुत दुआएं हैं मेरी। अल्लाह ताला आप सबको मखदूमी फैज़ान से माला माल फरमाए और ज़ियारतों से माला माल फरमाए। ये आप जो है मज़ार पाक देख रहे हैं, ये सैयद शाह अली नक़ी रहमतुल्लाह अलैह जिनका भी हमने 5 रमज़ानुल मुबारक को उर्स किया था, अली नक़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये हज़रत शेख तरीक़त सैयद शाह नईम अशरफ अशरफी जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाना जान भी हैं और पीर और मुर्शिद भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इनका भी मज़ार पाक की आपने ज़ियारत कर ली, और भी काफ़ी खानवादे की मज़ारें हैं दरगाह शरीफ में, आप हजरात ने ज़ियारत की। अल्लाह तबारक ताला इस ज़ियारत से खूब फैज़याब फरमाए, हम सब की जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए। हमारी भी दुआ है सबके लिए, और इंशाअल्लाह वालिद साहब ने भी ख़ास दुआ किया है सबके लिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।